بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قیامت کی نشانیاں اور آخری زمانے کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن میں ایک مشہور روایت خراسان کے کالے جھنڈے کا ذکر بھی شامل ہے۔ یہ پیشن گوئی اسلامی تاریخ اور مذہبی تعلیمات میں اہم مقام رکھتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس حدیث کی روایت، اس کا تاریخی پس منظر اور اس کی تشریحات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ روایت خراسان کے کالے جھنڈوں کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ کی خلافت کا ظہور قریب ہے۔ ابن ماجہ۔ خراسان موجودہ دور میں ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے بعد حصوں پر مشتمل ایک تاریخی خطہ ہے۔ اس علاقے کا اسلامی تاریخ میں اہم مقام ہے کیونکہ یہاں سے کئی اہم اسلامی تحریکوں کا آغاز ہوا اور اسلامی فتوحات میں خراسان کا نمایاں کردار رہا۔ اسلامی تاریخ میں کالے جھنڈوں کو مختلف ادوار میں مختلف مفاہیم میں لیا گیا ہے۔ عمومی طور پر کالے جھنڈے طاقت، جنگ اور اسلامی خلافت کے قیام کی علامت سمجھے گئے۔ ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران کالے جھنڈے مسلمانوں کی فوجی طاقت اور کامیابی کی علامت ہیں۔ خاص طور پر بنو عباس کے دور میں کالے جھنڈے ان کی فوجی علامت بن گئے اور ان جھنڈے تلے عباسی خلافت کا قیام ہوا۔ عباسی خلافت کی تحریک نے خراسان کے کالے جھنڈوں کو عملی طور پر استعمال کیا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کے خلاف خراسان سے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور کالے جھنڈے ان کی کامیابی کی علامت بنے۔ عباسی خلافت 750 عیسوی میں قائم ہوئی اور انہوں نے اسلامی دنیا پر تقریباً 5 صدیوں تک حکومت کی۔ کالے جھنڈوں کی یہ پیشن گوئی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ علماء کرام اس حدیث کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں کیونکہ اس میں خلافت کے ظہور، نظام کے دوبارہ قیام کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مختلف مفسرین اور علماء نے اس حدیث کی مختلف انداز میں تشریح کی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ پیشن گوئی عباسی خلافت کے قیام سے متعلق ہے کیونکہ عباسیوں نے خراسان سے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور کالے جھنڈے ان کی علامت تھے۔ اس تشریح کے مطابق یہ حدیث ماضی میں پوری ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی اور یہ قیامت سے قریب کے دور میں پوری ہوگی۔ ان کے مطابق خراسان سے ایک اسلامی تحریک اٹھے گی جو خلافت کا قیام کرے گی اور وہ دجال اور دیگر فتنے کے خلاف جنگ کرے گی۔ جدید دور میں بعض اسلامی تحریکیں بھی اس حدیث کو اپنے مقاصد کے حق میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ اسے اسلامی خلافت کی بحالی اور عالمی اسلامی نظام کے قیام سے جوڑتے ہیں۔ خراسان کے کالے جھنڈوں سے متعلق احادیث متعدد کتاب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ ان احادیث کا مضمون عام طور پر یہ ہے کہ قیامت سے قریب کے زمانے میں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک لشکر نکلے گا جو اسلامی خلافت کے قیام کی کوشش کرے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور کوئی چیز انہیں نہیں روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے۔ ترمذی میں بھی اسی مضمون کی حدیث موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراسان سے ایک لشکر کے نکلنے کا ذکر کیا جو کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ترمذی۔ کالے جھنڈوں سے متعلق احادیث کی سند کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض نے انہیں صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ تاہم اس حدیث کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اسلامی تاریخ میں اتفاق رائے موجود ہے کہ یہ ایک اہم پیشن گوئی ہے۔ موجودہ دور میں جب مسلمان مختلف سیاسی، معاشرتی اور مذہبی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اس حدیث کو مختلف اسلامی تحریکیں اور گروہ اپنے مقاصد کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر خلافت کی بحالی کی تحریکوں میں اس حدیث کو حوالہ دیا جاتا ہے۔
خراسان کے کالے جھنڈے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک امید کی علامت ہیں کہ ایک دن اسلامی خلافت دوبارہ قائم ہوگی۔ بعد عسکریت پسند تنظیمیں بھی اس حدیث کو اپنے مقاصد کے حق میں پیش کرتی ہیں اور اپنے جھنڈوں کو اسلامی خلافت کے قیام سے جوڑتی ہیں، تاہم یہ تنظیمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق خلافت کے قیام کی بجائے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اس حدیث کو استعمال کرتی ہیں۔ خلافت اسلام کا وہ سیاسی نظام ہے جس میں مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات ایک امام یا خلیفہ کے زیر قیادت چلائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشن گوئی کا تعلق اسی اسلامی نظام سے ہے جسے اسلامی فقہ اور تاریخ میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ اسلامی خلافت کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت راشدہ سے شروع ہوا، جسے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اسلامی نظام عدل اور مساوات کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں آخری بڑی خلافت عثمانیہ تھی جو تقریباً 6 صدیوں تک قائم رہی۔ 1924 میں اس خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں میں خلافت کی بحالی کی خواہش مضبوط ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا خروج ہے۔ علماء کے مطابق خراسان کے کالے جھنڈے دجال کے خروج سے قبل ایک اسلامی تحریک کا آغاز کریں گے جو دجال کے فتنے کے خلاف لڑے گی۔ بہت سی احادیث میں امام مہدی کے ظہور کا ذکر بھی آیا ہے جو آخری زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ خراسان کے کالے جھنڈے اور امام مہدی کے ظہور کو بعض علماء نے آپس میں جوڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں واقعات قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہوں گے۔ خراسان کے کالے جھنڈوں سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اسلامی تعلیمات اور تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ اس حدیث کو مختلف ادوار میں مختلف انداز میں سمجھا اور بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر عباسی خلافت کے قیام کو اس پیشن گوئی کا ایک مظہر سمجھا گیا، جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ پیشن گوئی کوئی مستقبل میں پوری ہوگی۔ ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔